ذرا بڑھتے ہیں اور آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے ہم ذرا بات کریں گے. کل ہماری بات ہوئی تھی, مسلم لیگ نون کا موقف بھی ہم نے جانا تھا اور پاکستان پیپلز کا پارٹی کا بھی موقف ہم نے جانا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اپوزیشن ایک پیج پر ہے, اور اسی حوالے سے کل پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن نے ایک بار پھر نون لیگ سے اتحاد پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ سیاسی جدوجہد میں محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا. لاہور میں بلاول بھٹو کی زیر صدارت پارٹی اجلاس میں اعتزاز احسن نے نون لیگ کے موجودہ اور ماضی کے دوہرے کردار پر کافی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو بدنام کرنے میں لیگی قیادت نے کوئی کسر ماضی میں نہیں چھوڑی تھی. جی جناب, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ کا رویہ کبھی بھی جمہوری نہیں رہا, ایسا کہنا تھا اعتزاز احسن صاحب کا پروگرام پاور پلے میں. کیا کہا انہوں نے, آپ کو سنواتے ہیں. مجھے تو اعتبار نہیں لیگ پہ, میں اپنی ذاتی رائے عرض کر رہا ہوں, یہ پارٹی کی رائے نہیں ہے, اور پارٹی میں بھی میں یہ مشورہ ان کو دوں گا کہ ان سے بچیں جنہوں نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. انہوں نے ہمارے ساتھ سی او ڈی کی, سی او ڈی کے دھجیاں اتار دیں جس دن کالا کوٹ پہن کے اور سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے. جب بی بی شہید 1988 کا الیکشن لڑ رہی تھیں تو انہوں نے وہ فوش تصویریں پھینکی. پھر جب 1988 میں بی بی پرائم منسٹر ہو گئی, نواز شریف چیف منسٹر تھے, تو ان کو ریسیو کرنے آتے نہیں تھے. آصف صاحب کی انہوں نے زبان کٹوائی, حکومت میں زبان کٹی, اور جس نے کاٹی وہ آج ان کا سینیٹر بنا بیٹھا ہے. اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چانڈیو صاحب نے باخبر سویرا میں 16 دسمبر 2019 کو پچھلے سال گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک نون لیگ کی جانب سے ایک ڈیل کا انہوں نے اشارہ دیا تھا. کیا کہا تھا انہوں نے, آپ کو سنواتے ہیں. اگر ہم کریں تو خاموشی اختیار کریں گے نا. ہمارے دوست باہر چلے گئے ہیں, اب وہاں خاموشی ہے اس کیمپ میں, اس کیمپ سے بھی کوئی خطرناک آوازیں نہیں آ رہی ہیں. لیکن ہم جو انصاف مانگ رہے تھے, ہم جو آصف صاحب کے لیے کہہ رہے تھے, ان کو عدالتوں نے کہا, ان کو ڈاکٹروں نے کہا, احتجاج کیا کہ ان کی طبیعت خراب ہے, یہ زیادہ عرصہ نہیں برداشت کر سکیں گے. لیکن فیصلوں کے باوجود بلاول صاحب بولتے رہے ہیں, بلاول صاحب کی پارٹی بولتی رہی ہے. اس انتظار میں ہم گونگے نہیں بنے بیٹھے, ہم نے کوئی رعایت نہیں لی. رعایت لیتے تو بلاول صاحب بھی خاموش ہوتے ہیں, لیکن بلاول صاحب اس سے پہلے بھی بول رہے ہیں, اور اسلام آباد جا کر جلسہ کرنا تو بتا رہا ہے کہ ڈیل نہیں ہے, وہ ہمیں انصاف عدالت نے دیا ہے, ہم اپنی جدوجہد کریں گے اور مصنوعی جمہوریت کو اپنے گھر بھیجیں گے. آپ نے سنا جناب, مولا بخش چانڈیو صاحب نے جو کہا. اب نون لیگ کا موقف بھی سن لیتے ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ملک احمد خان صاحب, سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پیپلز پارٹی نے اعتراض اٹھایا ہے. اعتزاز احسن صاحب نے کل ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں جو کہا آپ نے سنا, وہ کہتے ہیں جی نون لیگ بیک آؤٹ کر سکتی ہے کسی بھی وقت. آپ کی رائے جاننا چاہیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ اس بار نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد جو ہے وہ مکمل طور پہ دونوں پارٹیز ایک پیج پہ؟ اس بات یہ تو کبھی کسی نے یہ پرپوز کیا ہی نہیں جو آپ کا سوال ہے ویسے. لیکن اعتزاز صاحب کی بات, کیونکہ اعتزاز صاحب ایک اولڈ سکول پیپلز پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, ان کی ایک اپنی سوچ ہے, وہ اپنے طریقے سے سوچتے ہیں, اور جس کی بنیاد پر اعتزاز صاحب کا یہ نقطۂ نظر ہے, وہ اس میں کوئی شک نہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی ایک بڑی محاسمت کی تاریخ ہے. یہ دونوں مختلف الخیال سیاسی جماعتیں ہیں. یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کم از کم 9 الیکشنز لڑ چکی ہیں, جس میں 2 پارٹی سسٹم ہی مینلی آپ کے سامنے رہا ہے. کبھی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے طور پہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کا مقابلہ کم و بیش 7 یا 8 الیکشنز میں کیا ہے. تو یہ ایک ان کی اعتزاز صاحب کی جو سوچنے کی بنیادی وجہ ہے, کیونکہ اس سارے عرصے میں اعتزاز صاحب ایٹ ہیلم آف افیئرز رہے ہیں جب ایک مخالفت کا دور رہا. لیکن اپوزیشن میں کوئی ہم ضم نہیں ہو رہے ایک دوسرے کے ساتھ. ہم کوئی یہ طے نہیں کر بیٹھے کہ ہم نے ہر نقطے پر لازمی اتفاق کرنا ہے. لیکن اے پی سی اسی چیز کے لیے کی جا رہی ہے. جب آپ کانفرنس بلا رہے ہیں تو وہ زیادہ اے پی سی کو بلانے پر پیپلز پارٹی کی قیادت خود اس چیز پہ زور دے رہی ہے کہ
APC کی جانی چاہیے، اور ہمارا بھی یہ نقطہ نظر ہے کہ APC کی جانی چاہیے. صحیح. اور اچھا APC ملک صاحب یہ رہیے گا، ایک جماعت جس کے ابھی آپ نے خود بولا کہ ایک جماعت جس کے ساتھ آپ نے 7 سے 8 دفعہ تو ان کے خلاف الیکشنز بھی لڑ چکے ہیں، اور اب جو APC کی بھی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ بار بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی کچھ رہنما جو ہیں وہ بھی ان کو بھی اس چیز کا خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلم لیگ نون بیک آؤٹ کر جائے. تو یہ جو لیک آف ٹرسٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کو مربوط کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا تاکہ جو آل پارٹیز کانفرنس کے والے سے کافی دیر سے بات کی جا رہی ہے تو آگے جا کے بھی جب عید کے بعد یہ ہو تو ایک ہی پیج پہ دونوں اپوزیشن جماعتیں ہوں؟ ایک پیج پہ ہونا بنیادی طور پہ اگر ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت ملک کے لیے بہت بڑا نقصان ہے اور اس کی وجوہات ہمارے سامنے ہیں، تو پھر اس کے لیے تو ایک پیج پر سب لوگ ہیں، آج بھی ہیں، اس میں تو کوئی یہ کہنے کی بات نہیں ہے. لیکن سب کی سوچ ایک ہونا کہ میرے کیا سیاسی نظریات ہیں اور اعتزاز صاحب کے کیا ہیں، یہ دو مختلف سیاسی نظریات ہیں. میں بالکل اس پولیٹیکل فلسفی پہ یقین نہیں کر سکتا جس پر مولا بخش چانڈیو صاحب کرتے ہیں. میری ان سے ایک مختلف سوچ ہے. میں معاشی اعتبار سے علیحدہ طور پہ سوچتا ہوں، میں سیاسی اعتبار سے علیحدہ طور پہ سوچتا ہوں، میرے سماجی رویوں میں فرق ہے ان کے ساتھ. تو یہ ساری باتیں تو اپنے طور پہ ایک حقیقت کے طور پہ موجود ہیں، لیکن آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ نیگوشیٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور اسی جو عدم اعتماد کی فضا ہوتی ہے اسی کو آپ قائم کرنے کے لیے آپس میں روابط کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے ملک صاحب، لیکن چلیں ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر لیتے ہیں. دو بڑے اہم نکات ہیں. ایک تو کل جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی، نیب کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ جی نیب کا مستقبل کیا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ تجاویز دیں. آپ کو لگتا ہے کہ نیب کے معاملے پہ پیپلز پارٹی، نون لیگ دونوں ایک پیج پہ ہیں؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی بڑا اچھا کیا، نیب کی بات کی آپ نے. میں دیر آئے درست آئے والی بات کو مانتا ہوں کہ یہ ہم تو اپنی پارٹی سے آج سے اس فیصلے کے آنے سے پہلے 1 سال قبل سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیب کا لا اور نیب کا چیئرمین اس کا جس طرح سے استعمال کرتا ہے، یہ دونوں چیزیں یہ کسی جمہوری ملک میں نہیں ہو سکتی. یہ بڑی ڈریکونین ہے. اور پیپلز پارٹی اس معاملے میں آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے؟ نہیں، میں جو بات بالکل ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں پیپلز پارٹی کو بھی ہر صورت اپنا بحیثیت سیاسی جماعت ان آئینی گارنٹیز کے لیے، ان کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کے لیے جو کانسٹیٹیوشن نے آپ کو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس میں دی ہیں، یہ نیب کا لا آپ کے چیپٹر 1 کی سیکشن 4 سے لے کے سیکشن 9 کی بالکل وائلیشن، ہر ایک پوائنٹ پہ ڈیو پروسیس کی وائلیشن، ڈگنیٹی آف مین کی وائلیشن، آپ کی فریڈم کی وائلیشن، آپ کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ لبرٹی ناٹ ٹو بی سنیچڈ کی وائلیشن، کس چیز کی وائلیشن نہیں کرتا. یہ نیب کا لا آپ کے یہ تو اچھی بات آپ نے بتا دی کہ نیب کے معاملے میں کم سے کم پیپلز پارٹی اور نون لیگ آن بورڈ ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں ہم آپ سے اس حوالے سے کوئی لائے عمل بھی سن سکیں گے کہ پریکٹیکلی ابھی تک ہوا کیا ہے. اب ایک اور امپورٹنٹ معاملہ، عمران خان صاحب کی حکومت، اس حوالے سے آپ کی پارٹی بھی بڑے سنجیدہ تحفظات کا اظہار کرتی ہے، بلاول بھٹو صاحب بھی کرتے ہیں، لیکن اس حکومت کا کرنا کیا ہے؟ ان کو حکومت کرنے دینی ہے، ان کو گھر بھیجنا ہے؟ اس حوالے سے کیا اس APC میں کوئی لائے عمل آپ کو لگتا ہے طے ہو جائے گا؟ سوال اب نہ صرف کہ جو آپ کا پچھلا سوال میں ایک جملے میں بات ختم کر کے آگے چلا جاؤں گا، اب اس پہ نہ صرف پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کی بات ہے، اس پہ تو سپریم کورٹ بھی وہی بات کہہ رہی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. خیر اینی ویز، اور سپریم کورٹ کے فیصلے تو سب کے لیے یکساں ہوتے ہیں. اب آگے آ جائیں کہ جو آپ عمران خان صاحب کی حکومت کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے 2 سال کے اندر GDP کو 5.8 سے اٹھا کے منفی پہ پھینکنا، اور وہ بھی کرونا سے پہلے. صنعتی ترقی بالکل روکنا، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو گروتھ، زرعی ترقی نیگیٹو گروتھ، سروس انڈسٹری نیگیٹو گروتھ. آپ اپنی میڈیا کی انڈسٹری کا حال دیکھ لیں کہ کتنی ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے اور کتنی نیسسری تھی اور کتنی نہیں تھی. کیا صورتحال ہے آپ کے اپنے اس کی جو اس وقت آپ کی پوری میڈیا کی انڈسٹری کی صورتحال ہے، یہ باقی لوگوں کی. پورے ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی ایک جرم کے طور پہ ہے. مشکل یہ ہے اگر کہیں ملتی. سماجی رویے آپ دیکھ لیں، اس سے زیادہ پولرائزیشن میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی. سیاسی انتقام پر مبنی کارروائیاں اس سے پہلے میں نے آج تک نہیں دیکھی. تو جب ایک پولیٹیکل، ایک سوشل، ایک اکنامک ایک ڈس آرڈر کریٹ ہو رہا ہو، ایسی حکومت کو چلتے رہنے دینا تو اپوزیشن کا جرم ہوگا.
ایسی حکومت کو چلتے رہنے دینا اپوزیشن کا جرم ہوگا. بہت بہت شکریہ جی. ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بتا رہے تھے کہ جو اے پی سی آنے والی ہے اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے جس طرح اعتزاز احسن صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے, میرے خیال میں ایگری نہیں کر رہے بالکل ملک احمد خان صاحب. ان کو لگتا ہے کہ دونوں پارٹیز آن بورڈ ہیں. وہی والی بات انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کی ذاتی جو ہے رائے ہے, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی تمام تر کی آئیڈیالوجیز ہماری میچ نہیں کر سکتی, ہم تمام تر پرابلمس پہ ایک پیج پہ نہیں ہو سکتے, بٹ یس اس حکومت کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک پیج پر ہے, اور اسی حوالے سے آگے آل پارٹیز کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے. اور ابھی